احسان وہیں صاحب، ایک سیاستدان کی حیثیت سے، ایک سینئر وکیل کی حیثیت سے آپ کی زندگی پاکستان کی نوجوان نسل کے لیے یقیناً اس میں بہت کچھ ہے جو آپ سے لرن کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی کے کوئی خاص گوشے، حصے یا داشتیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ جس میں رہنمائی کا کوئی پہلو نکل سکتا ہے، وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ سب سوال آپ کا یہ کافی ڈیفیکلٹ ہے۔ یہاں راول پنڈی لیاقت باغ جہاں بے نظیر مرڈر ہوئی، بیچاری شہید ہوئی، جلسہ تھا جی یو ڈی ایف کا، اور وہاں پر بھٹو صاحب کے دور کی، تو وہاں پر یو ڈی ایف کے لیڈر جس میں ولی خان، وزنجو صاحب اور دیگر لوگ یہ تقریریں کرنے کے لیے موجود تھے۔ بڑا جلسہ ہو رہا تھا اور ہم بھی موجود تھے، بطور سپیکر نہیں، ہم بطور پولیٹیکل ورکر۔ تو وہاں پر بھٹو صاحب نے فائرنگ کروائی اس جلسے پہ، اور فائرنگ بھی اسٹیج پہ ولی خان کھڑے رہے، لیکن اس فائرنگ کے نتیجے میں کوئی میاں صاحب کوئی 12 کے 15 وہ پشتون ہی تھے، یا تو سارے ادھر کے بھی پختونوں کو مرڈر ہو گیا وہ ان جو گولیوں کے نشین میں۔ جلسہ بکھر گیا، لیکن ولی خان کھڑے رہے۔ اس کے بعد وہ جب جلسہ ختم کیا ولی خان نے، تو تقریر کے بعد وہ ان کو لاشوں کو لے کے ولی خان صاحب خیبر پختونخوا، اس وقت صوبہ سرحد تھا، وہاں گئے۔ خان عبدالولی خان صدر تھے، میں عہدیدار رہا ہوں۔ ان کی سال جد و جہد تھی، 16 سال کی ان کی قید تھی۔ انہوں نے کبھی یہ بھی نہیں کہا تھا کہ میں قید رہا ہوں۔ بھٹو صاحب کی زوجہ محترم نصرت بھٹو کا تھا، اور میاں محمود علی قصوری، ان لوگوں نے سب نے مل کے ایم آر ڈی دوسرے لیڈروں نے بنائی، باوجود کہ نیشنل عوامی پارٹی کے ساتھ بھٹو کے تعلقات کو ٹھیک نہیں تھے، پارٹی پہ بھی پابندی لگائی گئی، سارا کچھ، لیکن جمہوریت کے ساتھ ہونے کی وجہ سے، ہیومن رائٹس کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ذاتی دشمنیاں نہیں پالتی تھی ہماری لیڈرشپ۔ ہم ایم آر ڈی کا حصہ بنے، ہم ساتھ ان کے چلے، اور گرفتاریاں ہوئیں۔ ایم آر ڈی کے پہلے دن ہی میں اریسٹ ہو گیا، دیکھیں ہمتیں۔ تقریباً ایم آر ڈی میں وہی لوگ تھے جو پیپلز پارٹی میں جیلوں میں رہے تھے، جن کے ساتھ تشدد ہوا تھا۔ محترمہ فاطمہ جناح، وہ ایوب خان کے خلاف، سیاسی میں نام نہیں لیتا کون سی پارٹی ہیں، انہوں نے ان کو تیار کیا کہ جی آپ اس کے خلاف الیکشن لڑیں۔ خان عبدالولی خان محترمہ فاطمہ جناح کو بہت پسند کرتے تھے۔ ہاں، وہ کہتے تھے کہ واحد خاتون ہے کہ جو ایک ڈکٹیٹر جنرل ایوب خان کے خلاف کھڑی ہوئی ہے، اور بڑی بہادرانہ انداز سے کھڑی ہوئی ہے۔ اور ولی خان کی آپ حیران ہوں گے کہ یہ محترمہ کو خان عبدالقیوم خان کا کہ رول کا پتہ ہی نہیں، اس نے کیا کیا ہوا تھا کیا نہیں، وہ تو پولیٹیکل پارٹیز کے کمپیل کرنے پہ آ گئیں کہ میں، اور انہوں نے یہ سوچا کہ یہ واحد خاتون ہے کہ جو ایوب خان کو ہرا سکتی ہے۔ تو وہاں جا کے قیوم خان کے پاس ٹھہرتی تھی، اور ولی خان کو اگر کسی اور کے یہاں بھی ٹھہرنا ہو تو ولی خان صاحب کو ظاہر ہے ملتی تھیں۔ انہیں ولی خان کی اسٹرگل بھی بڑی تھی وہ جمہوریت کے لیے، تو انہوں نے وہاں ٹھہر کے ولی خان صاحب کو بلایا۔ اب ولی خان کی جمہوریت سے، ہیومن رائٹس کے اور لبرلزم، سیکولرزم اور ملک کو حقیقی معنوں میں ایک ملک رکھنے کے نتیجے میں ان کی اتنی کمٹمنٹ تھی، انہوں نے بلایا اس کے گھر، تو ولی خان وہاں چلے گئے،
وہاں جا کے اس نے محترمہ کو ولی خان نے کہا کہ محترمہ آپ کی میں اتنی عزت کرتا ہوں کہ جس شخص نے میرے سینکڑوں بچے گولیاں مار مار کے بھابڑے میں مارے ہوں، شہید کیے ہوں، میں اس کے گھر آ گیا ہوں آپ کی وجہ سے اور جمہوریت کی وجہ سے اور اس ملک میں ہیومن رائٹس کی وجہ سے۔ میاں صاحب ایسے لوگ تھے۔ باچا خان فوت ہو گئے، انہوں نے جلال آباد دفن ہونا تھا۔ ہم ان کا جنازہ لے کے ولی خان صاحب کے ساتھ وہ ہزاروں لوگ گئے جلال آباد۔ اس وقت ڈاکٹر نجیب اللہ افغانستان کا صدر تھا، تو وہاں پر دفناتے ہوئے باچا خان کو خودکش حملہ ہوا، جس میں پشتون پارٹی کے بھی فوت ہوئے، دوسرے پشتون بھی فوت ہوئے، اور باقی ساری گاڑیاں ڈیمیج ہوئیں، لیکن ہزاروں لوگ تھے، بھاگے نہیں، ان کو دفن کیا۔ تو وہاں پر جس وقت ہم واپس آ رہے تھے، جو لوگ وہاں اس دہشت گردی میں خودکش حملے میں شہید ہو گئے تھے، انہیں لے کے واپس آ رہے تھے، تو واپسی پہ ولی خان صاحب نے گفتگو میں یہ کہا کہ جی ہم جہاں جاتے ہیں وہاں سے لاشیں لے کے آتے ہیں۔ یہ لیاقت باغ مجھے یاد آ گیا کہ وہاں سے لاشیں لے کے گئے۔ اب باچا خان کو جس نے سارے پختونوں میں عدم تشدد پھیلایا، ان کے جنازے میں یہ مجاہدین نے خودکش حملہ کیا، کہ اس لیے کہ یہ کون ہوتا ہے کہ ہمیں روکنے والا کہ تم دہشت گردی نہ کرو۔ وہ وہاں سے جنازے لے کر آئے، تو مجھے وہ بھی فکرہ ان کا نہیں بھولتا کہ ہم جہاں جاتے ہیں تو وہاں سے جنازے ہی لے کر آتے ہیں۔ میاں صاحب وقار علی بھٹو برسر اقتدار آئے، پہلے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بنے، اس کے بعد آئین بنا۔ تو ذوالفقار علی بھٹو کو اس بات کا پتہ تھا کہ پولیٹیکل لوگ یہ پلاٹ وغیرہ بڑے شوق سے لیتے ہیں، چاہے وہ کروڑ پتی ہوں یا بڑے ذمہ دار ہوں، پلاٹ سے وہ انکار نہیں کرتے۔ تو بھٹو صاحب نے سب کو پلاٹ دیے اسلام آباد، تو سب نے لے لیے۔ تو بھٹو صاحب نے اپنا بندہ سیکٹری یا جو بھی وہ بھیجا خان عبدالولی خان کے پاس، وہ پلاٹ کے کاغذات دے کے کہ جی یہ آپ کو اسلام آباد یہ پلاٹ کنال کے تھے، یہ جتنے تھے۔ تو خان عبدالولی خان نے کہا کہ مجھے پلاٹ نہیں چاہیے، کیونکہ وہ میں وہاں اسلام آباد میں بنا نہیں سکتا، اور میں دیہاتی آدمی ہوں، میرا دیہات میں گھر ہے، تو میں وہاں خوش ہوں، مجھے پلاٹ نہیں چاہیے۔ بھٹو صاحب نے پتہ کیا، تو بھٹو صاحب نے 2 پلاٹ بھیج دیے کاغذات کہ جی آپ ایسے کریں ولی خان صاحب، آپ ایک پلاٹ بیچ دیں اور اس رقم سے دوسرا پلاٹ بنا لیں۔ تو وہ جو آئے ان کے سیکریٹری یا جو بھی تھے، مجھے یاد نہیں کون تھے، تو ولی خان صاحب ہنس پڑے۔ انہوں نے کہا بھٹو صاحب کو کہو کہ وہ میں نے لینا نہیں ہے، میں اس لیے یہ آپ کو واپس کر رہا ہوں۔ تو میں آپ کو اب بتا رہا ہوں کہ میں نے پلاٹ لینا نہیں، کیونکہ ہم نے لیا نہیں، کر ساری زندگی یہ کام نہیں کیا۔ اگر میں آپ کو ان کے نام لوگوں کے بتاؤں جنہوں نے پلاٹ لیے تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ اور بھی میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ انہوں نے بھٹو صاحب نے پلاٹ بانٹے سب کو، لیکن ولی خان صاحب نے نہیں لیا اور بھٹو نے نہیں لیا، اس نے خود بھی نہیں لیا۔ یعنی دوسرے لوگوں کو تو کرپٹ کیا لیکن خود پلاٹ نہیں، خود بھی نہیں، تاکہ خود اس کی زد میں نہ آئے۔ میں جو کہ خان عبدالولی خان کا کارکن تھا، پولیٹیکل ورکر تھا، ایک آنریبل آدمی کا، وہ اس خاندان نے لیا ہی کچھ نہیں۔ چونکہ میں یہاں لاہور میں فیملی ساری گھر بار وہ ملتان تھے، یہاں میں پہلے دفتر میں رہتا رہا، اور اس کے بعد
जब मेरी शादी हो गई, डॉक्टर थी बीवी, तो कज़न के घर में मैं उसने मकान बनाया होता, उसमें रहता रहा और मामूली सा किराया देता था। तो मुझे प्लाट मिला, मैंने नहीं लिया। उसके बाद फिर कोशिश हुई प्लाट, वो मैंने नहीं लिया। तो मियाँ साहब, ये नहीं कि मैं बहुत ही अफजल आदमी हूँ कि मैंने कुछ नहीं लिया, मैं ऐसे लोगों के साथ था कि जिन्होंने कुछ लिया नहीं। वो तो ठीक है, तो उनका बड़ा ही मादी था। तो मैं तो एक मियाँ था, मिडिल क्लास का आदमी था। तो मैं किराए के घरों में रहा और मेरी बीवी प्रोफेसर डॉक्टर थी, उसने मेरे साथ ही गुजारा किया। अब जाकर इकट्ठी कुट्ठी कर करा के बीवी मेरी ने बतौर प्रोफेसर, डॉक्टर प्रोफेसर, अब 10 मरले का एक मकान बनाया हुआ है जिसमें हम रह रहे हैं और हम मज़े से हैं। अच्छा, वहीं सब ये कहा जा सकता है कि आपने जो प्लॉट नहीं लिया या और कोई किसी तरह से फ़ायदा नहीं उठाया, तो इसमें एक बड़ा इम्पैक्ट उस लीडरशिप का है जिसके साथ आप रहे, वली खान, बादशाह खान वगैरह। ये आपकी बात दुरुस्त है। ये जो कुछ मैंने नहीं लिया, ये उन्हीं की वजह है कि उनको मैंने फॉलो किया। और मेरी बात सुन लें कि मेरा कोई पॉलिटिकल, ना मेरे वालिद, ना मेरा कोई भाई, ना मेरा कोई पॉलिटिकल नहीं था। ये मैंने जितनी पॉलिटिक्स की या जितनी कैदें काट गया मैं, या जो मैंने जितनी भी जो कुछ की, ये मैंने उनको फॉलो की।